غلام، لونڈیاں، جانور سینکڑوں کی تعداد میں، اونٹ، بکریاں اور بیل کی جو جوڑیاں تھیں وہ 500 تھیں. 500 غلام تھے، 500 لونڈیاں تھیں، پھر ان کی اولاد تھی. یہ تقریباً 80 سال کی عمر تک حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس یہ ساری دولتیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فرمائی تھیں. پھر آزمائش کا دور شروع ہوا اور زمین سے ایک ایسی آگ نکلی جس نے کھیت، جانور وغیرہ سب جو ہے وہ تباہ کر ڈالے. آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ایک کمرے میں تھے، ایک مکان میں تھے. وہ مکان گر گیا اور سب دب گئے اور سب کا انتقال ہو گیا. پھر آزمائش کا دور آپ کی جسم سے شروعات ہوئی تو پورے جسم میں ایسی جو ہے آگ اور ایسی جلن محسوس ہوئی کہ دھیرے 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 وہ کھجلاتے کھجلاتے اس میں آبلے ہو گئے اور پورا جسم جو ہے آپ کا اس طریقے سے آبلوں کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو گیا. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ہلا اسی شہر میں، یہاں تک کہ شہر کے باہر ایک جھونپڑی میں رہنے لگی. صرف آپ کی اہلیہ محترمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری تھی، افرائیل کی بیٹی تھی، بی بی رحمت، جن کے مدار پہ ہم جائیں گے، کنواں بھی بنی ہے. یہ 18 سال تک اس طریقے سے آپ آزمائش میں رہے. کتنے سال تک؟ 18 سال. ایک دن 18 سال ہو گئے تو حضرت بی بی رحمت نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی اس کے کتنے سال ہوئے؟ بولے وہ تو 80 سال ہوئے. تو بولے ابھی تو آزمائش کو جو ہے 20 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. آسائش 80 سال اور آزمائش جو ہے 20 سال بھی نہ ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں، یہ کتنا بڑا صبر ہوگا. جب بھی آپ کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ آپ کی یہ چیز تباہ ہو گئی یا آپ کی اولاد جو ہے وہ انتقال کر گئی تو آپ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اللہ نے دیا تھا، اسی نے لیا اور اسی کا حق ہے. اور یہ بھی فرماتے کہ اب اور زیادہ عبادت کا موقع ملے گا اور زیادہ عبادت کریں گے. اس طریقے سے ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ مثال صبر ہوا. ایک دن کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی رحمت کے پاس آیا. وہ کہنے لگا کہ عرصے سے آپ کے شوہر بیمار ہیں اور میں اس کا علاج جانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کو اتنا کہنا پڑے گا کہ اس نے مجھے شفا دی ہے. عام طور سے اپنے کہتے ہیں نا بھائی اس ڈاکٹر سے اچھا ہوا، اس ڈاکٹر سے اچھا ہوا ہے. اس کے کہنے کا مقصد دوسرا تھا. بی بی رحمت نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس ڈاکٹر سے شفا ملی، تو بولے کوئی بات نہیں، میں بات کروں گی. انہوں نے ایوب علیہ السلام سے بات کی. اب حضرت ایوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ شیطان یہاں پر اس طریقے سے ابھی تک تو اتنی آزمائش تھی مگر اب عقیدے پہ اور توحید پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. آپ جلال میں آئے اور آپ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے اچھا ہو گیا تو نے کیسے ہاں کہہ دیا، اگر مجھے اچھا ہو گیا تو میں 100 کوڑے ماروں گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے فریاد کی. 2 جگہ تفصیلاً تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ایک 17ویں پارے میں اور ایک 23ویں پارے میں. باقی اور بھی تذکرہ ہے، مختصر ہے. یہ 17ویں پارے کی آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. محبوب یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور 23ویں پارے میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جو میں ذکر کر رہا ہوں. یاد کرو ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اے رب مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے. تو شیطان کی اس بات سے تکلیف ہوئی. اب آپ نے دعا کی ہے، آپ نے جو ہے وہ جتنی آزمائش تھی اس کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کی، مگر یہ جب توحید پہ حملہ ہوا تو اب آپ نے دعا کی کہ شیطان جو ہے عقیدے پہ حملہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا. ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جو تکلیف تھی وہ ہم نے
دور کرتی ہے. کیسے؟ تو 23ویں بارے میں ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے شفا تو نبیوں کے قدم میں رکھی ہے. سبحان اللہ. ارکض برجلک، اپنا پیر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، بس یہ جو ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈا چشمہ نکلا ہے. آپ نے جیسے ہی جو ہے وہ ٹھوکر ماری، اسی سے چشمہ نکل آیا. سبحان اللہ. آپ نہائے تو بالکل جو ہے تندرست ہو گئے، اور جب وہ پانی پیا تو ظاہری اندرونی ساری بیماریاں دور ہو سبحان گئی. اللہ. آرام سے بیٹھے تھے کہ حضرت بی بی رحمت دھلتی ہوئی آئی، دیکھا تو پہچان بھی نہیں سکی. اب اتنے سال سے جو ہے بستر پہ تھے، تو انہی سے پوچھتی ہیں کہ یہاں میرے شوہر جو بیمار تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا اللہ کی بندی نہیں جانتی ہوں، میں ہی آئی ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے جو ہے ان کے بچوں کو بھی اور انہی کے ساتھ اتنا اور جو ہے ایوب کو عطا فرمایا. وہ جو انتقال کر گئے تھے اللہ نے اسے بھی زندہ فرمایا. سبحان اللہ. اور جو نعمتیں تھیں آپ کے پاس اور جو آزمائش کے دور میں وہ ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب ڈبل عطا فرمائی. وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ان کی طرح اور بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب بات آ گئی وہ قسم کی. اللہ کی قسم کھا لی تھی حضرت بی بی رحمت. دیکھیے وفاداری اللہ کو جو ہے، ماں بہنیں بھی ہیں، عورتوں کی وفاداری شوہر کے ساتھ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ سب نے چھوڑ دیا تھا مگر بی بی رحمت نے نہیں چھوڑا. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں جو ہے تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترکیب بتا رہا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اے ایوب جو ہے ایسی وفادار بیوی کو 100 کوڑے نہیں لگانے ہیں. ایک ایسا جاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اسے ٹچ کر دو تمہاری قسم پوری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ چیزوں پر میں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. قسم مت توڑو، بس یہ جو ہے ایک ایسا جاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، تم نے 100 کوڑے کی قسم کھائی ہے، بس اسے ہی ٹچ کر دو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے یہ وہ صبر ہے کہ اگر کوئی کسی بھی وقت کسی بھی آزمائش میں ہو، مال کی آزمائش میں ہو، اولاد کی آزمائش میں ہو، جسمانی آزمائش میں ہو، اگر انہیں یاد کر لیں تو نبیوں کی اسی یاد سے دوسرے کو جو ہے تسلی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں فرمائے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندہ ایوب کو یاد کرو. یہ سب اسی لیے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہر پریشانی کو دور فرمائے. ان کے صدقے میں جو لوگ جسمانی، مالی اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے صدقے میں صبر بھی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی دعا قبول فرمائی ویسے ہم سب کی بھی ان کے صدقے میں آمین یا رب العالمین. پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.